السلام علیکم۔ تم جتنے دن پاکستان میں ہو سمجھو میری مہمان ہو۔ تمہارا کام بازل کے ہاتھ میں دے کر ہمیں بالکل فرصت ہو جائے گی۔ میں تمہیں پاکستان کے ناردرن ایریاز کی سیر کے لیے لے جاؤں گا۔ ان ایریاز کی سیر تمہیں سوئٹزرلینڈ کو بھی بھلا دے گی۔ ایک حسین رفاقت کی چاہ میں وہ پرجوش سا منصوبے بنا رہا تھا۔ بشریٰ کی توجہ اس کی باتوں سے زیادہ راستے پر تھی، اور راستے اسے بتا رہے تھے کہ وہ یزدانی بلڈرز کی تعمیر کردہ اسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف گامزن ہیں جہاں سے اس کی زندگی نے سب سے خوفناک موڑ لیا تھا۔ بازل پچھلے دنوں ہسپتال میں رہا تھا اور اب بھی ریسٹ پر ہے، اس لیے ڈیڈ نے اسے الگ تھلگ رہنے کے لیے یہاں بھیجا ہوا ہے۔ یہ کامی کے ڈیڈ کا پروجیکٹ ہے، لیکن میرے ڈیڈ نے بھی اس میں انویسٹ کر رکھی ہے۔ جس وقت سلطان اسے یہ ساری تفصیل سنا رہا تھا، وہ ہاؤسنگ اسکیم کے سائٹ آفس کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ بشریٰ کبھی نہیں بھول سکتی تھی کہ اسی سائٹ آفس میں کامی اور سلطان نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، اور ان سے بچ کر بھاگنے کے چکر میں اس کا معاذ سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ معاذ، آہ معاذ، نہ جانے تم کہاں اور کس حال میں ہو۔ معاذ کے خیال سے اس کے دل میں کرب کی ایک لہر اٹھی، لیکن بظاہر مسکراتے ہوئے سلطان کی باتوں کی طرف متوجہ رہی۔ لگتا ہے بازل کے پاس کوئی گیسٹ آیا ہوا ہے۔ ایک تقریباً مکمل تعمیر شدہ 2 منزلہ مکان کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے اسے وہاں کھڑی چھوٹی سی مہران نظر آئی تو بآواز بلند بڑبڑایا، کون ہے اندر؟ گاڑی سے اترتے ہی اس نے مستدی سے حاضر ہو جانے والے گارڈ سے پوچھا۔ مس مہناز آئی ہوئی ہیں سر۔ گارڈ کی زبان سے نکلنے والا نام بشریٰ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ مہناز کو بازل کی گرل فرینڈ کی حیثیت سے اچھی طرح جانتی تھی۔ ایک تو یہ سالہ کبھی عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، موت کے منہ سے واپس آیا ہے، پھر بھی اپنی چمک چھلوں کو دل پشوری کے لیے بلا لیا ہے۔ گارڈ کا جواب سن کر سلطان نے بآواز بلند تبصرہ کیا اور اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ اندر پہنچ کر اس نے جس کمرے کا دروازہ کھولا، اس کے کھلنے سے قبل بشریٰ کو قطعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ بیڈ روم ہے۔ منظر بھی خالصتاً بیڈ روم کا ہی تھا۔ وہ بازل کو بالائی اریاں بدن کے ساتھ بستر پر اوندا لیٹا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مہناز بھی نیم اریاں سے لباس میں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کا دایاں ہاتھ بازل کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ بڑی جلدی پہنچ گئے تم؟ میں تو سمجھا تھا کہ لونڈیا ساتھ ہے تو آتے آتے کچھ وقت لگ جائے گا۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی نظریں اٹھا کر ان دونوں کی طرف دیکھا اور اپنی پوزیشن تبدیل کیے بغیر بولا، اس لیے تم اپنی اس کٹو سے خدمتیں کروانے میں مصروف ہو گئے؟ سلطان نے اسے ترکی بترکی جواب دیا، ابھی کہاں خدمتیں، ابھی تو بس آدھی ادھوری خدمتیں ہی کر رہی ہے۔ میں ذرا پوری طرح فٹ ہو جاؤں تو لیتا ہوں اس سے بھرپور خدمتیں۔ وہ ایک آنکھ دبا کر اور باشانہ لہجے میں بولا تو اس کے قریب بیٹھی مہناز جھینپ گئی، جبکہ بشریٰ کے اندر نفرت و طیش کی لہر نے جوش مارا۔ غلیظ آنکھوں والے اس مرد کو فنا کر دینے سے زیادہ اہم کام کوئی نہیں تھا اس کے لیے، لیکن اس وقت وہ جس طرح سے اس کی نظروں کے حصار میں تھی، اس کے لیے پرس میں سے پستول نکال کر اس پر فائر کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کا جو چاہے کرنا، لیکن پہلے میری دوست کا پرابلم دیکھو۔ اس کے والد کی کوئی زمین ہے یہاں جسے سیل کرنے کے ارادے سے یہ کینیڈا سے آئی ہے، لیکن یہاں کسی قبضہ گروپ نے اس زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تمہیں قبضہ ختم کروا کر زمین کو اچھے داموں فروخت کروانا ہے۔ سلطان بشریٰ سمیت بستر کے عین مقابل صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ کس علاقے میں ہے تمہارے باپ کی زمین؟ بازل نے مہناز کا ہاتھ اپنی پشت پر سے ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بشریٰ سے یوں مخاطب ہوا کہ اس کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ان غلیظ اور برمے کی طرح اندر گھس جانے والی نظروں کو خود پر جمع پا کر وہ بے آرام سی ہو گئی۔ وہ جی وہ شادمان، اس نے گڑبڑاتے ہوئے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن بازل نے اس کی بات کاٹ دی اور عجیب سے لہجے میں بولا، میری معلومات کے مطابق تو گلزار عاصم بڑا ایماندار صحافی تھا، اور اس نے شاہ فیصل میں موجود مکان کے علاوہ ساری زندگی کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، پھر تم یہ کس زمین کا افسانہ لے کر یہاں پہنچ گئی ہو؟ بازل کے الفاظ نہیں کوئی دھماکہ تھا جس نے بشریٰ سمیت سلطان کو بھی لرزا کر رکھ دیا۔ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو تم؟ یہ میری دوست ہے، اس کا بھلا گلزار عاصم سے کیا تعلق؟ بوکھلاہٹ میں سلطان جو کچھ کہہ رہا تھا اس پر توجہ دینے کی فرصت کسی کے پاس نہیں تھی۔
اپنی موت کو بالکل ٹھیک پہچانا ہے تو نے۔ میں تجھ تک پہنچ گئی ہوں اور اب تجھے جہنم واصل کر کے ہی یہاں سے جاؤں گی۔ وہ جو نہایت خاموشی سے گود میں رکھے پرس کی زپ کھول کر اندر ہاتھ ڈال چکی تھی، پستول نکال کر نفرت سے بولی اور لگاتار بازل کی طرف 2 فائر کیے۔ بازل تو پہلے ہی بیڈ سے نیچے پھسل کر خود کو فائر کی زد میں آنے سے بچا چکا تھا۔ مہناز بھی اس لیے محفوظ رہی کہ سلطان نے عین موقع پر اس کے پستول والے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مار دیا تھا۔ تو نے بازل کو بھی کامی اور سلطان جیسا کچا لونڈا سمجھا ہوا ہے سالی، جو یوں اس کی کھچار میں گھس آئی ہے۔ اب آ گئی ہے تو دیکھنا کیا حال کرتا ہوں تیرا۔ بازل نے فرش پر پھسلتے ہوئے کمال پھرتی سے اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ طے کیا اور اس کو ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے زمین پر گرا دیا۔ گرنے سے اسے چوٹ تو لگی لیکن وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے مچھلی کی طرح پھسل کر صوفے کے پیچھے چلی گئی اور وہیں سے ہاتھ باہر نکال کر 2 مزید فائر کیے۔ پہلے والے فائروں کی طرح یہ فائر بھی بے نتیجہ ثابت ہوئے، لیکن اسے اتنی مہلت مل گئی کہ وہ کمرے کے کھلے دروازے سے باہر نکل سکے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے بیرونی دروازہ کھولتے اور وہاں سے رائفل بردار گارڈ کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ یقیناً وہ گولیاں چلنے کی آواز سن کر صورتحال معلوم کرنے اندر آ رہا تھا۔ گارڈ کے اپنی رائفل سیدھی کرنے سے قبل ہی اس نے ایک چھلانگ لگائی اور اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں پر بھاگنا شروع کر دیا۔ بازل کی تیز نظر نے اسے اپنے اندازے کے برخلاف بہت جلد مصیبت میں ڈال دیا تھا اور وہ اس کے خلاف کچھ کرنے سے قبل ہی خود مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ دھما دم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے ہوئے وہ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سن سکتی تھی۔ وہ یقینی طور پر 2 سے 3 افراد تھے جو اس کے تعاقب میں بھاگے آ رہے تھے۔ وہ بغیر رکے اور پیچھے مڑے مسلسل سیڑھیاں چڑھتی ہی چلی گئی اور بالآخر ایک کھلی چھت پر پہنچ گئی۔ سیڑھیوں کا یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ جس وقت وہ سیڑھیوں کے اختتام پر موجود لکڑی کے دروازے کو کھینچ کر بند کر رہی تھی، اس نے بازل کو دیکھا۔ صرف ٹراؤزر میں ملبوس، بالوں بھرے بلائی اریاں جسم کے ساتھ خالی ہاتھ اس کے پیچھے آتے اس شخص پر کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی نظریں ذرا کی ذرا بازل کی نظروں سے ٹکرائیں اور وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ ان نظروں میں بالکل ایسا تاثر تھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو گھیر کر کارنر کر دینے کا لطف لے رہا ہو۔ اس نے وہ وحشت زدہ سے انداز میں دوڑ کر چھت کا چکر لگایا۔ 2 منزلہ مکان کی چھت سے اترنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور یہاں سے نیچے جانے کی واحد صورت یہی تھی کہ وہ نیچے چھلانگ لگا دے۔ اچھی خاصی بلندی کے باعث نیچے چھلانگ لگانے کا کم سے کم برا نتیجہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پیر توڑوا بیٹھتی اور اس کے بعد بھی ظاہر ہے اسے بازل کی گرفت میں آ جانا تھا۔ تم یہاں سے بچ کر نہیں نکل سکتی بشرا، بہتر ہے کہ خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ دروازے کے اس پار سیڑھیوں پر موجود بازل نے اسے پکار کر وہ حقیقت باور کروائی جسے وہ پہلے ہی جان چکی تھی۔ خود کو تمہارے حوالے کرنے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اس نے نفرت زدہ لہجے میں بازل کو جواب دیا اور ایسی سلگتی ہوئی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا جیسے اس پار موجود بازل کو اپنی نظروں سے ہی بھسم کر دینا چاہتی ہو۔ ایسا کر کے تم اپنے حق میں اچھا کرو گی۔ جواباً بازل کی سرد آواز اس کے کانوں میں اتر کر اس کے جسم میں تھر تھراہٹ پیدا کر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف دھمکی نہیں تھی۔ وہ اگر زندہ اس درندے کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ اس سے ایسا سلوک کرتا کہ اسے اس کے مقابلے میں موت بدرجہ بہتر محسوس ہوتی۔ آج میں نہیں یا تو نہیں بازل، دل میں مصمم ارادہ کرتے ہوئے وہ دانت کچکچاتی زیر لب بڑبڑائی۔ اسی وقت 2 کان پھاڑ دھماکے ہوئے اور لکڑی کے دروازے کا کنڈی والا حصہ اڑ گیا۔ اگر وہ دروازے کے سامنے کھڑی ہوتی تو یقیناً رائفل کی ان ہلاکت خیز گولیوں کا نشانہ بن جاتی جنہوں نے دروازے کے ایک بڑے حصے کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے تھے۔ کنڈی کے علیحدہ ہوتے ہی دروازہ دھڑ سے کھلا اور کوئی بگولے کی طرح چھت پر آیا۔ دائیں جانب کھڑی وہ آنے والے کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار تھی، چنانچہ پہلی جھلک پر ہی اس کے پستول نے گولی اگلی۔ دروازے سے چھت پر آنے والے کو گولی لگی اور وہ زمین بوس ہو گیا، لیکن اسے پہلے ہی ادراک ہو چکا تھا کہ اس نے کسی زندہ وجود کی بجائے ایک عدد تکیے پر گولی چلائی تھی۔ گولی کے زیاں پر جھنجھلاہٹ کا شکار اس نے یکے بعد دیگرے چھت پر آنے والے ان 2 افراد کو نشانہ بنانے کی خواہش میں جنونیوں کی طرح ٹریگر دبا دیا۔ جواب میں جہاں ایک دلدوز چیخ نے اسے کامیابی کا احساس دلایا، وہیں ٹرچ ٹرچ کی آواز نے گولیاں ختم ہونے کا اعلان بھی سنا دیا۔ اس نے ایک نظر پیٹ پکڑ کر لوٹ پوٹ ہوتے سلطان پر ڈالی
اور خود اضطراری طور پر دائیں جانب کی منڈیر کی طرف بھاگی۔ سلطان کے ساتھ ہی چھت پر وارد ہونے والے بازل نے ایک خوفناک چیخ کے ساتھ اس پر چھلانگ لگائی اور اسے لیتا ہوا منڈیر سے ٹکرایا۔ بس کھیل ختم۔ اس کے مچلتے وجود کو قابو میں کرتے ہوئے وہ اس کے کان میں پھنکارا، یہ کھیل ہم دونوں میں سے ایک کی موت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتا۔ اس نے نفرت بھرے لہجے میں اسے جتایا اور اپنے ناخن اس کی گردن میں پیوست کرنے کی کوشش کی۔ نہیں میری جان، میں تم جیسی بھرپور جوانی کو اتنی جلدی مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے اپنے سر کی ٹکر بشرا کے چہرے پر ماری۔ ایک تو بازل کے غلیظ بدن کی بو اور دوسرے یہ ٹکر۔ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ میں جس عورت کے بدن کی مہک ایک بار سونگھ لوں اسے کبھی نہیں بھلا سکتا۔ تم بھی مجھے اچھی طرح یاد ہو اور تمہیں قریب پا کر میں ایک بار پھر اس مہک کو اپنے اندر اتارنے کے لیے بے چین ہو گیا ہوں۔ وہ اپنی غلیظ نگاہوں سے اسے چھیدتا، اس کے ہاتھوں کو بے بس کر چکا تھا۔ اس کے مقابلے میں کئی گنا کمزور بشرا کے جسم میں اس جملے سے نفرت و طیش کی ایک بلند ترین لہر اٹھی اور اس نے اپنی تمام تر توانائی کو یکجا کر کے اس کی ناک پر ایک زوردار ٹکر ماری۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بازل کی ناک سے خون پھوٹ پڑا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑایا لیکن اس پر سے اپنی گرفت کمزور نہیں کی۔ بشرا کے انتہا کو چھوتے جنون نے اس پل اسے ایک عجیب راہ سجھائی۔ اس نے ذرا سی گردن ترچھی کر کے اس تقریباً 1.5-2 فٹ کی منڈیر کو دیکھا اور گویا حتمی فیصلے پر پہنچ گئی۔ فیصلے کی مضبوطی نے اس کے نازک بدن میں ایسی طاقت بھر دی جس کے سامنے بازل کی وحشت بھی کچھ نہیں تھی۔ حقیقتاً وہ اس کی نیت کو سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے جسم کو لگنے والے جھٹکے پر ذرا سا سٹ پٹایا اور اضطراری طور پر خود کو بچانے کے لیے ایک ہاتھ منڈیر پر جمایا، اس کا ایک ہاتھ اب بھی منڈیر سے خود کو نیچے لڑکھا لینے والی بشرا کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا اور وہ اس کے ہاتھ سے لٹکی گھڑی کے پینڈولم کی طرح جھول رہی تھی۔ تجھے میرے ساتھ ہی مرنا ہوگا، وہ نفرت سے غرائی اور اپنے بدن کو زوردار جھٹکا دیا تاکہ بازل کا ہاتھ منڈیر پر سے اپنی گرفت کھو دے۔ بازل نے اپنی کمزور ہوتی گرفت کو محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ گارڈ زخمی ہو جانے والے سلطان کی فکر میں مبتلا ہے اور اس لمحے وہاں کوئی نہیں ہے جو اس کمزور صورتحال میں اس کی مدد کرے۔ ہاں، اس وقت اس نے بشرا کی نفرت اور جنون کے مقابلے میں خود کو کمزور محسوس کیا تھا اور جانتا تھا کہ وہ واقعی اسے اپنے ساتھ لے ڈوبے گی۔ اس لمحاتی حساب کتاب میں وہ جان چکا تھا کہ اس وقت وہ صرف ایک زندگی بچا سکتا ہے، خود کی اپنی زندگی۔ اس نے ایک سرد مہر سی نظر بشرا پر ڈالی اور اس کی کلائی پر سے اپنی ہاتھ کی گرفت ختم کر دی۔ وہ جو پہلے ہی اسے اپنے ساتھ نیچے کی طرف کھینچنے کے لیے زور لگا رہی تھی، ایک جھٹکے سے کسی پتھر کی طرح سیدھی نیچے گئی۔ اس کے زمین تک کا سفر طے کرنے تک بازل اپنا دوسرا ہاتھ منڈیر پر جما کر خود کو محفوظ کر چکا تھا۔ منڈیر پر ہاتھوں کے بل لٹکے ہوئے اس نے گردن جھکا کر نیچے دیکھا۔ پختہ زمین پر بشرا کا وجود بے ترتیب پڑا تھا اور ایک پتھر پر جا پڑنے والے سر سے نکلتا خون تیزی سے اس کے گرد جمع ہو رہا تھا۔ اس نے سر کو ایک خفیف سا جھٹکا دے کر گویا بے پرواہی کا مظاہرہ کیا اور پھر بازوؤں پر زور دے کر اپنے جسم کو منڈیر سے اوپر لے جانے کی جدوجہد میں مصروف ہو گیا۔ وہ دونوں دم سادے باہر کی سنگن لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں لیکن کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ شاید معمول کی چیکنگ کے لیے روکا ہو۔ باہر کئی افراد کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا اور لب و لہجے سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ بولنے والے عام لوگ نہیں ہیں، لیکن الفاظ واضح نہیں تھے۔ اس لیے سرمد نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے سرمد۔ عالم شاہ مطمئن نہ ہوا۔ اٹھا پٹخ کی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ٹرک پر لوڈ پیٹیوں کو ہٹا کر اس کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ اس بار سرمد کوئی تسلی بھی نہیں دے سکا۔ بس ایک آس سی تھی کہ شاید معمول کی چیکنگ ہو اور سامنے کی چند پیٹیوں کی تلاشی لینے کے بعد وہ لوگ مطمئن ہو کر چلے جائیں، لیکن وہ لوگ جس سرگرمی سے مصروف عمل تھے، جلد ہی اس امید نے بھی دم توڑ دیا۔ انجام ان کے سامنے تھا لیکن بالکل بے دست و پا اس مختصر سے خلا میں بیٹھے وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر باہر آ جاؤ، کوئی غلط حرکت کی تو بھون دیے جاؤ گے۔ بالآخر ان کے سامنے رکھے کارٹنز بھی ہٹا دیے گئے اور انہوں نے اپنی جانب رخ کی ہوئی خطرناک گنوں کی نالوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک سرد آواز بھی سنی۔ ان کے پاس موقع تھا نامقابلین کی طرف سے رعایت کی امید۔
سو خاموشی سے دی گئی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ نیچے اترو۔ ان کی طرف سے کسی مزاحمت کے نہ ہونے کے باوجود ان لوگوں کے تیور خطرناک تھے اور بلا وجہ ہی ان کے شانوں پر گنوں کے دستے رسید کرتے ہوئے انہیں آگے کی طرف دھکے دیے جا رہے تھے۔ کنارے پر پہنچ کر سرمد کو اچانک ہی اس زور کا دھکا دیا گیا کہ وہ خود کو سنبھال نہ سکا اور گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے بل سڑک پر گرنے سے گہری خراشیں لگوا بیٹھا۔ اوے آرام سے یار، یہ پاکستانی شیر ہیں اور تم نے ان کو کھوتا بنا دیا ہے۔ مضحکہ اڑاتی اس آواز کو پہچاننے میں انہیں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ فلش لائٹس کی روشنی میں دانت نکوس کر مسکراتے ہوئے نظر آنے والے وشنا کا چہرہ ان کے لیے موت کا پیغام تھا۔ ہم نے انہیں کیا کچھ بنانا ہے سر، یہ تو خود چوہوں کی طرح دبک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں بزور طاقت ٹرک سے اتار کر لانے والے سپاہیوں میں سے ایک نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو باقی سب کہا لگا کر ہنس پڑے۔ احساس توہین سے عالم شاہ کا چہرہ دہک اٹھا، لیکن اتنے سارے مسلح افراد کے درمیان نہتے گرے کھڑے وہ دونوں بالکل بے بس تھے۔ کیوں بلا وجہ ہم سے دشمنی کر رہے ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ ہم صرف اپنے کزن کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے اور اگلے ہفتے ہمیں واپس چلے جانا تھا۔ بے حد ضبط سے کام لیتے ہوئے عالم شاہ نے اس سے گفتگو کا آغاز کیا۔ قتل کا کیس ہے سالے تجھ پر، تیری وجہ سے میرا یار سنیل مرا ہے اور تو کہتا ہے میں بنا کسی کارن کے تجھ سے دشمنی کر رہا ہوں۔ اس کا سوال سن کر وشنا بپھر گیا۔ سنیل کی موت میں میرا کوئی قصور نہیں، وہ کس کی غلطی سے مرا تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وشنا کے توہین آمیز رویے کے باوجود اس نے ضبط سے کام لیا۔ صرف تیری غلطی سے مرا ہے وہ، ساری غلطی تیری تھی۔ نہ تو اپنی منحوس صورت لے کر پاکستان سے یہاں آتا، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ وشنا کا خود پر سے قابو ختم ہو گیا اور اس نے جھپٹ کر عالم شاہ کی گردن پکڑ لی۔ اس موقع پر سرمد خاموش کھڑا رہتا تو اس کی وفاداری پر حرف آتا۔ چھوڑ دو سائیں کو۔ نتائج کی پرواہ کیے بغیر وہ عالم شاہ کو وشنا کی گرفت سے چھڑوانے کے لیے اس پر جھپٹا۔ یہ جسارت اسے بہت مہنگی پڑی۔ یکدم ہی بہت سے سپاہی اس پر ٹوٹ پڑے اور بے دردی سے اسے پیٹنے لگے۔ عالم شاہ نے اسے بچانے کی کوشش کی تو خود بھی زد میں آ گیا۔ وہ مسلح تھے اور انہیں عددی برتری بھی حاصل تھی، چنانچہ لمحوں میں ہی وہ ان دونوں کو نیچے گرا لینے میں کامیاب ہو گئے اور بے دردی سے جانوروں کی طرح پیٹ رہے تھے۔ ذرا خیال سے، مرنے نہیں دینا ہے ان کمینوں کو۔ سر پر ایک زوردار ٹھوکر کھا کر بے ہوش ہونے سے قبل یہ وشنا کی طرف سے دی جانے والی آخری ہدایت تھی جو اس نے سنی تھی۔ خوش ہو جائیے بھیا جی، ہم آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ کھانے کے برتن اس کے سامنے رکھتے ہوئے روی نے لہک کر اس سے کہا تو وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پوچھئے تو ہم آپ کے لیے کیا خبر لائے ہیں؟ اس کی صورت پر موجود تجسس نے روی کو شوخی پر اکسایا۔ اس وقت تو میرے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہی ہو سکتی ہے کہ مجھے اس قید تنہائی سے نجات کی اطلاع دی جائے۔ یہاں سے نکلوں گا تو اپنے گھر والوں کی بھی کوئی خیر خبر لے سکوں گا۔ ابھی تو یہ حال ہے کہ لگتا ہے جیتے جی مر گیا ہوں۔ وہ واقعی اس محدود سی جگہ پر جہاں روی اور سادو کے علاوہ کوئی انسانی شکل دکھائی دیتی تھی اور نہ باقی دنیا کی کوئی خیر خبر ملتی تھی، رہتے رہتے بیزار آ چکا تھا۔ آپ ہم سے اوب گئے ہیں بھیا۔ روی کی شکل اتر گئی۔ یہ بات نہیں ہے یار، تم لوگ تو بہت پیارے ہو۔ تم سے مل کر تو میں نے جانا ہے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، ورنہ ہم میں سے اکثریت تو مذہب اور قوم سے آگے جا کر کچھ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتی۔ روی کی اداسی نے اسے شرمندہ کر دیا اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر وضاحت دینے لگا۔ تم اور گرو جی بہت اچھے ہو، لیکن یہ تو تم بھی مانو گے نا کہ ایک محدود جگہ پر رہتے رہتے بندہ بیزار ہو جاتا ہے، اور پھر مجھے میرے گھر والوں کی بھی تو فکر ہے نا۔ آپ ٹھیک بولتے ہیں بھیا، ہم ایسے ہی بیکار میں اپنا دل چھوٹا کر لیے تھے۔ اچھا آپ کھانا تو کھائیے، ٹھنڈا ہو گیا تو سواد نہیں رہے گا۔ اس کی ذرا سی وضاحت پر ہی روی کا مزاج اچھا ہو گیا۔ وہ تھا بھی بڑا مخلص اور سادہ دل لڑکا۔ یقیناً اس کی اسی خوبی کی وجہ سے دنیا سے کٹ کر رہنے والے سادو نے اسے اپنی خدمت کے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ کھانا تو ضرور کھاؤں گا میں، تمہیں بتاؤں کہ یہاں کی سب سے اچھی چیز ہی تمہارے ہاتھ کا پکا کھانا ہے۔ بڑا ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں، کچھ بھی پکاؤ مزے کا ہی لگتا ہے۔ وہ خوشخبری کے سلسلے میں اپنے تجسس کو دبا کر اس کی دلجوئی کے لیے فوراً کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ تو آپ کی بڑائی ہے بھیا، ورنہ ہم تو بس الٹے سیدھے ہاتھ چلا کر جو بھی بن جائے پکا دیتے ہیں۔
تعریف سن کر وہ تھوڑا سا جھمک گیا۔ معاذ اس کے انداز پر مسکرایا اور پھر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ کھانے کے ذائقے کے سلسلے میں اس نے روی کی بیجا تعریف نہیں کی تھی۔ ذرے کے بگھار والی اس سادہ سی آلو کی بھجیا اور روٹیوں میں ایسی لذت تھی کہ وہ رغبت سے کھاتا چلا گیا۔ اب سناؤ خوشخبری۔ کھانا کھا چکنے کے بعد اس نے روٹیوں والے رومال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سامنے بیٹھے روی سے کہا، بھگوان نے آپ کے من کی سن لی ہے، آپ کے یہاں سے جانے کا آسرا ہو گیا ہے۔ آج شام ڈھلے آپ یہاں سے جانے والے ہیں۔ واقعی؟ تفصیل سے پوری بات بتاؤ نا۔ روی کی دی اطلاع پر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے، باقی کا گرو جی خود ہی بتائیں گے۔ ہمیں تو بس وہ یہ دیے تھے اور بولے تھے کہ آپ کے بازو پر باندھ دیں، اسے باندھنے سے آپ سرکشت رہیں گے۔ بولتے بولتے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر سیاہ کپڑے میں بندھی ہوئی کوئی شے باہر نکالی۔ یہ کچھ امام زامن سے مشابہ شے تھی، جس کے وسط میں دستی گھڑی کے ڈائل کی ساخت اور جسامت کا بھورا پتھر اس طرح سلا ہوا تھا کہ پتھر کی محض ایک سائیڈ ہی دکھائی دے رہی تھی۔ گرو جی نے اسے اس طرح باندھنے کو کہا ہے کہ پتھر آپ کی چمڑی کو چھوتا رہے۔ آستین اوپر کیجیے، ہم اسے آپ کے بازو پر باندھ دیتے ہیں۔ اس نے اپنے ارادے پر عمل کرنے کے لیے اس کے بازو کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، اس نے بے ساختہ ہی روی کے ہاتھ کو پیچھے دھکیلا۔ کئی دن سادھو کی پناہ میں علاج اور طعام کی سہولت سے مستفید ہونے والا مسلمانی خون اس موقع پر نہ جانے کیوں اچانک جوش میں آ گیا اور اسے گوارا نہ ہوا کہ وہ سادھو کا جنتر منتر پڑا ہوا یہ پتھر اپنے بازو پر باندھے۔ پرنتو یہ ضروری ہے، اس کے بنا آپ یہاں سے باہر نکلتے ہی دھر لیے جائیں گے۔ روی اس کے انکار پر حیران پریشان سا ہو گیا۔ میری بات کو سمجھو روی، میں مسلمان ہوں اور یہ نہیں پہن سکتا۔ اس نے قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں اس کے اصرار کو رد کر دیا۔ پہن لے بالک، یہ کوئی جنتر منتر پڑا ہوا تعویذ گنڈا نہیں ہے۔ یہ دنیا بنانے والے کی کاریگری کی ایک چھوٹی سی نشانی ہے، ایک ایسی چیز جسے تمہاری سائنس نے تلاش کرنے میں ابھی جانے کتنے برس اور لگانے ہیں۔ روی کے ساتھ الجھے ہوئے ہونے کے باعث وہ سادھو کا سیڑھیاں اتر کر نیچے آنا محسوس نہیں کر سکا تھا، اس لیے اس کی آواز سن کر چونک گیا۔ برا مت مانیے گا، آدمی اپنے عقیدے کے معاملے میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہے، اسی لیے تو تجھے بتا رہا ہوں کہ اس کا دھرم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اسے بھگوان کی طرف سے ہی ایسا اتارا گیا ہے۔ یہ جس بندے کے شریر کے ساتھ بندھا ہو، سمجھو کہ اس کا شریر اپنے اندر کی ساری لہریں نکالنا بند کر دیتا ہے، یہاں تک کہ مکھی اور مچھر تک ایسے آدمی کے بدن پر آ کر نہیں بیٹھتے کہ ان تک اس کے بدن کی گرمی پہنچتی ہی نہیں۔ سادھو نے اسے پتھر کی خوبیوں سے آگاہ کیا تو وہ حیران رہ گیا اور پوچھا، آپ کو یہ حیرت انگیز پتھر کہاں سے ملا؟ سادھو کی تپسیا اسے جنگل، صحرا، ندی، نالے، پہاڑ اور جانے کہاں کہاں لیے پھرتی ہے۔ ادھر ادھر رلتے پھرتے بھاگ جاگ جائیں تو کچھ خزانے بھی ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ یہ پتھر بھی سمجھ کے میرے ہاتھ آئے خزانے میں سے ایک ہے، اور آپ اپنا یہ قیمتی خزانہ مجھے دے رہے ہیں۔ وہ حیران ہوا۔ سادھو کی کٹیا میں آنے والوں کو وہی ملتا ہے جس کی انہیں ضرورت ہو، سادھو نے بے نیازی سے جواب دیا اور مڑ کر واپس سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ خواہش کے باوجود اس کی ہمت نہیں ہو سکی تھی کہ سادھو کو روک کر اس سے شام کے پروگرام کے بارے میں پوچھ سکے کہ اسے کیسے اور کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ دوا پی لیں بھایا، پھر ہم بھی جا کر اپنے کام نمٹاتے ہیں۔ روی نے اسے پکارا تو اس نے اس کے ہاتھ سے دوا کا پیالہ تھام کر حلق سے نیچے اتار لیا۔ یہ کڑوی کسیلی دوا اگرچہ منہ اور حلق کو تادیر کڑوا رکھتی تھی، لیکن تھی جادو اثر۔ اس دوا اور مرہم کے استعمال سے جتنی تیزی سے اس کے زخم مندمل ہو رہے تھے اور تکلیف میں کمی آئی تھی، اس نے اسے متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ فیضو کی یاد بھی دلا دی تھی۔ کیرتھر کی پہاڑیوں میں پناہ گزین پر اسرار صلاحیتوں کے مالک فیضو نے بھی ایسی ہی دل جمی سے اس کا علاج کیا تھا اور موت کے منہ سے جھپٹ کر زندہ میں لا کھڑا کیا تھا۔ جانے وہ سب کیسے ہوں گے؟ لیلا، مراد، فیضو چاچا، وہ ایک ایک کر کے ان مہربان چہروں کو یاد کرنے لگا جنہوں نے بغیر کسی غرض کے اس کی بے لوث خدمت کی تھی، لیکن اسے مہلت نہیں مل سکی تھی کہ مڑ کر اپنے ان مہربانوں کا شکریہ ادا کرنے جا سکے۔ وہ تو بلال یا بلاول نامی اس لڑکے کی موت پر تعزیت کے لیے بھی نہیں جا سکا تھا جس نے خمیسو ڈاکو کے باغی ساتھیوں سے اسے بچانے کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی تھی۔ بلال یا بلاول جو بھی اس کا نام تھا، جانے اس کی لاش کب ان لوگوں کو ملی ہوگی
اور لاش ملنے کے بعد انہوں نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ روی کب کا برتن سمیٹ کر وہاں سے جا چکا تھا اور وہ یوں ہی لیٹے لیٹے گزرے واقعات کو سوچ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو بھی وہ اکیلا ہی تھا، لیکن طاق میں جلتا دیا دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ سونے کے دوران روی وہاں آیا تھا اور دیے میں تیل ڈال کر گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائے اور روی کو آواز دے کر پوچھے کہ اس کی روانگی میں کتنی دیر ہے، لیکن ایسا کرنا خلاف مصلحت تھا۔ اوپر کیا صورتحال تھی وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، چنانچہ بہتر یہی تھا کہ صبر سے انتظار کرے۔ آخری لمحات کا یہ انتظار پچھلے دنوں کے قیام پر بھاری ہو گیا۔ تہہ خانے کی تنہائی اور محدودیت نے پہلے کبھی اسے اتنا نہیں ستایا تھا جتنا اس وقت ستا رہی تھی۔ بے خیالی میں بازو پر بندھے پتھر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ آنے والے وقت کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اگر پتھر کے متعلق سادھو کی بتائی ہوئی خوبیاں درست تھیں تو وہ آنے والے وقت میں خود کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہاتھ پیر مار سکتا تھا۔ بس اسے یہ اطمینان ہو جاتا کہ اس کے گھر والے محفوظ ہیں۔ گرو جی بلا رہے ہیں بھیا، اوپر آ جائیے۔ آخر کار انتظار کے جاں گسل لمحات گزر گئے اور روی نے اسے مژدۂ جاں فضا سنایا۔ وہ متجسس اور پرجوش سا روی کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتا اوپر پہنچ گیا۔ اوپر پہنچنے سے قبل ہی اس کی سماعت تک ایک قدرے بھاری نسوانی آواز پہنچ چکی تھی۔ اوپر پہنچا تو ایک برقع پوش وجود کی موجودگی کی بصری تصدیق بھی ہو گئی۔ وہ ایسے زاویے سے بیٹھی تھی کہ وہ اس کی پشت ہی دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ جتنے ادب سے گھٹنے موڑ کر سر جھکائے سادھو کے سامنے بیٹھی تھی، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے سادھو سے خاص لگاؤ ہے۔ لو آ گیا وہ جوان جس کے لیے میں نے تمہیں بلوایا تھا۔ اسے پرایا جان کر بے پرواہی نہ کرنا۔ اسے آتا دیکھ کر سادھو نے اپنے سامنے بیٹھی برقع پوش سے کہا تو اس نے ذرا کی ذرا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور سادھو کے پیر چھوتے ہوئے انکساری سے بولی، آپ جس کی اتنی چنتا کریں میں اس سے بے پرواہی برتوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو وشواس نہیں ہے اپنی داسی پر؟ وشواس نہ ہوتا تو تمہیں مدد کے لیے چنتا ہی کیوں؟ سادھو نے نرمی سے اسے جواب دیا، وشواس کیا ہے تو پھر چنتا نہ کریں، مجھ سے جہاں تک ہو سکا آپ کے اس مہمان کی سیوا کروں گی۔ ان دونوں کے درمیان محبت اور مان بھرے مکالموں کا سلسلہ جاری تھا اور معاذ اپنی جگہ بت بنا اس برقع پوش کی پشت کو گھور رہا تھا۔ وہ جو اس نے ایک لمحے کے لیے رخ موڑ کر اپنے رخ روشن کا دیدار کروایا تھا، یہ سکتہ اسی کا نتیجہ تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے بالی ووڈ کی حسین اور مقبول ترین ہیروئن کو بوسیدہ لباس اور الجھے ہوئے بالوں والے سادھو کے سامنے دو زانو بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اگر اس کی مخصوص قدرے بھرائی ہوئی اور بھاری آواز مسلسل اس کے کانوں میں نہ پڑ رہی ہوتی تو وہ یہی گمان کرتا کہ اس کی بصارت نے دھوکہ کھایا ہے۔ بیٹھ جائیے نا بھیا، کھڑے کیوں ہیں؟ روی جو سارے منظر سے بے نیاز تہہ خانے کا راستہ بند کر کے وہاں چھابڑیاں جمانے میں مصروف تھا، اپنے کام سے فارغ ہوا تو اسے یوں کھڑے دیکھ کر ٹوک بیٹھا، اب بیٹھنے کا سمے نہیں ہے بالک، اب بس مہمان کو روانہ کرنے کی تیاری کرو۔ سادھو نے فوراً ہی روی کو ٹوک دیا تو وہ جی اچھا کہتا ہوا تیزی سے اس کپڑے میں لپٹے اس موٹے اور لمبے سے رول کی طرف بڑھا جس نے کٹیا کا اچھا خاصا حصہ گھیر لیا تھا۔ رول پر لپٹا کپڑا احتیاط سے اتار کر اس نے اس پر مختلف مقامات پر موجود بندشیں بھی کھول ڈالیں اور پھر آہستہ سے اسے کھولنا شروع کیا۔ خوبصورت ڈیزائن اور خوشنما رنگوں والا وہ قالین یقینی طور پر بیش قیمت بھی تھا اور سادھو کی سادی سی کٹیا میں بڑا اجنبی سا لگ رہا تھا۔ مجھے تم سے اسی ذہانت کی آس تھی۔ قالین کی تہوں کے کھلنے کے بعد اندر سے برآمد ہونے والے لکڑی کے لمبے اور بھاری ٹکڑے کو دیکھ کر سادھو نے اس محجبین کو داد دی تو وہ خوشی سے مسکرا دی۔ مسکرانے پر اس کے موتیوں کی لڑی جیسے دانت نمایاں ہو کر اس کی دلکشی میں کچھ اور بھی اضافہ کر گئے اور معاذ کو اعتراف کرنا پڑا کہ وہ جتنی اسکرین پر خوبصورت لگتی ہے عام دیکھنے میں بھی اتنی ہی خوبصورت ہے۔ بس فرق کچھ تھا تو رنگت کا۔ اسکرین پر وہ جیسی سفید اور گلابی سی دکھائی دیتی تھی، اس وقت اس کے مقابلے میں قدرے سانولی لگ رہی تھی۔ بنا میک اپ کے اتنا فرق تو پڑتا ہی تھا اور حقیقتاً رنگت کا یہ سانولا پن بھی برا لگنے کی بجائے اسے زیادہ جاذب نظر اور پرکشش بنا رہا تھا۔ تمہیں تھوڑا کشٹ تو ہوگا بالک، لیکن یہاں لگی نظروں سے بچ کر نکلنے کی یہی ایک راہ ہے۔ سادھو نے قالین پر سے
لکڑی کا وہ بھاری ٹکڑا ہٹاتے ہوئے روی پر ایک نظر ڈالی، پھر معاذ سے مخاطب ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ اسے لکڑی کے اس ٹکڑے کی جگہ لینا ہے۔ زیادہ لمبا سفر نہیں ہے، بس آدھے گھنٹے سے 2-4 منٹ ہی اوپر لگیں گے۔ تمہیں تھوڑی گرمی تو لگے گی، پر وشواس رکھو کہ دم گھٹ کر مرو گے نہیں۔ میرا ایک بھروسے کا آدمی راستے میں تمہارا پورا خیال رکھے گا۔ اس نے معاذ کی جھجک محسوس کی تو خود اس کی تسلی کے لیے لب کشا ہوئی۔ چاروں ناچار اسے قالین پر جا کر لیٹنا پڑا۔ اس کے لیٹتے ہی روی نے ایک بار پھر قالین کو پہلے کی طرح لپیٹنا شروع کر دیا۔ اس بار وہ خود بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کوشش کرنا کہ جسم کو اکڑا کر رکھو تاکہ کسی کو تبدیلی کا پتہ نہ لگے۔ اپنی مخصوص آواز میں اسے یہ ہدایت دیتی وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ وہ اس کے ملبوس کی خوشبو کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے وہ قالین کے اندر لپٹا ہوا مسکرایا۔ اگر یہ یونیورسٹی کے وہی بے فکرے دن ہوتے اور وہ اپنے دوستوں کو بتاتا کہ اس نے بالی ووڈ کی ٹاپ ہیروئن کو اتنے قریب سے دیکھا ہے تو پہلے تو وہ اس کی بات کا اعتبار ہی نہیں کرتے، اور جب اعتبار آ جاتا تو اس کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے ٹھنڈی آہیں بھرتے کہ انہیں کیوں اس حسینہ سے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوا، جس کے حسن کے ساتھ ساتھ منفرد آواز میں بھی ایک الگ کشش ہے۔ ہم آپ کے نوکروں کو بلا کر لاتے ہیں۔ قالین میں اچھی طرح پیک ہو چکنے کے بعد اس نے روی کی مدھم آواز سنی۔ سادھو کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے اس چھوٹے سے لڑکے کے لیے وہ اپنے دل میں جو انسیت محسوس کر رہا تھا، اس نے اسے قید تنہائی سے نکل جانے کی خوشی کے باوجود اس پل اداس کر دیا۔ روی نے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا، لیکن اسے قالین میں لپیٹتے وقت اس کی آنکھوں میں جو نمی تھی وہ گواہی دے رہی تھی کہ وہ چند دنوں کے اس مہمان کو رخصت کرتے ہوئے بے پناہ اداس ہے۔ اگر آپ میرا یہ تحفہ سویکار کر لیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ اسے قالین سمیت انسانی ہاتھوں پر اٹھا کر باہر موجود ایک منی ٹرک پر لوڈ کیا جا رہا تھا۔ تب اس نے رادھا دیوی کی شکوہ کرتی ہوئی آواز سنی۔ سادھو اگر نرم ملائم قالینوں پر لیٹنے بیٹھنے لگے تو سادھو نہیں رہتا۔ میں نے تمہارا یہ تحفہ سویکار کر لیا تو میری ساری تپسیا بھرشٹ ہو جائیں گی۔ کیا تیری خوشی ہے کے لیے خود کو برباد کر لوں؟ جواب دیتے ہوئے آخر میں سادھو کا لہجہ خاصا غضبناک ہو گیا تھا۔ क्षमा چاہتی ہوں، میری یہ اچھا نہیں تھی، میں تو بس آپ کی سیوا کرنا چاہتی تھی۔ رادھا دیوی روحان سے لہجے میں بولی تو وہ خود تکلیف میں ہونے کے باوجود مسکرا دیا۔ گرو اور چیلی دونوں مل کر اس وقت بھرپور پرفارمنس دے رہے تھے، اور اگر آس پاس کوئی سنگن لینے والا موجود تھا تو اسے شک نہیں ہو سکتا تھا کہ قالین کے آنے اور جانے میں کوئی گڑبڑ گھٹالا ہے۔ اب منہ نہ بسور، تو جانتی ہے، سادھو جواباً جانے کیا کہہ رہا تھا۔ انجن سٹارٹ ہونے کی آواز کے ساتھ ہی گاڑی کے چل پڑنے کے باعث وہ نہیں سن سکا۔ رادھا دیوی یقینی طور پر دوسری گاڑی میں آئی تھی اور اسے اسی میں واپسی کا سفر اختیار کرنا تھا۔ وہ تن بتقدیر یوں ہی قالین کے ساتھ لپٹا ہوا چپ چاپ پڑا رہا۔ یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ گرمی اور گھٹن سے اس کی حالت پتلی ہو رہی تھی، لیکن سہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ خدا خدا کر کے سفر ختم ہوا اور اسے گاڑی سے نکال کر کسی کمرے میں منتقل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب تم لوگ جاؤ۔ قالین زمین پر رکھے جاتے ہی اس نے کسی کے ہدایت دینے کی آواز سنی، اور پھر جاتے ہوئے قدموں کی آواز کے معدوم ہوتے ہی قالین پر موجود بندشوں کا کھلنا محسوس کیا۔ آئیے، اٹھ کر بستر پر بیٹھ جائیے۔ قالین کھلا تو اس کے جسم نے ٹھنڈی ہوا کا لمس محسوس کیا، لیکن آنکھیں روشنی کے باعث چندے آ گئی تھیں، اس لیے وہ خود سے مخاطب ہونے والے کو نہ دیکھ سکا۔ اس نے ہاتھ تھام کر سہارا دیا تو اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ پون گھنٹے تک قالین میں لیٹے رہنے کے باعث جسم کچھ اکڑ سا گیا تھا اور اعضاء کو حرکت دینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی، اس لیے یہ سہارا اچھا لگا۔ میڈم تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گی، جب تک آپ ریلیکس کریں میں آپ کے لیے کچھ ٹھنڈا شنڈا لاتا ہوں۔ وہ ایک بے حد سیاہ رنگت والا مضبوط ہاتھ پیر کا آدمی تھا جس کی عمر 40 کے آس پاس محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ معاذ، جس کی آنکھیں اب روشنی سے ہم آہنگ ہو گئی تھیں، بستر پر بیٹھے بیٹھے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرہ کشادہ تھا اور غیر ضروری سامان کی بھرمار نہ ہونے کے باعث مزید کشادہ لگ رہا تھا۔ کشادگی کے اس تاثر کو سفید اور ڈل گولڈن کی کلر اسکیم مزید مضبوط کر رہی تھی۔
فرنیچر سے لے کر فینسی لائٹس، پردوں اور گنے چنے شو پیسز تک ہر چیز بے حد قیمتی تھی۔ یہ لیجئے، جوس پی لیجئے۔ ابھی اس نے کمرے کا جائزہ مکمل ہی کیا تھا کہ وہ شخص ٹرے میں مشہور کمپنی کا جوس کا ڈبہ اور نفیس سے گلاس رکھے چلا آیا۔ شکریہ، اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، اس لیے بے تکلفی سے جوس کو قبول کر لیا۔ اور لیجئے، اس کے لمحوں میں گلاس خالی کر دینے پر اس کی پیاس کی شدت کا اندازہ لگاتے ہوئے اس نے گلاس دوبارہ بھر دیا۔ اس بار اس نے آہستگی سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینا شروع کیے۔ ریڈ گریپس کے پسندیدہ ذائقے نے پیاس بجھانے کے بعد لطف دینے کا کام شروع کر دیا تھا۔ آپ کا تعارف؟ اس نے اپنی خدمت میں حاضر شخص کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ میرے خیال میں میڈم آ گئی ہیں۔ اسے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ ہارن کی آواز سن کر باہر کی طرف لپکا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے کمرے کے باہر سینڈلوں کی ٹک ٹک اور بھاری جوتوں کی دھمک بیک وقت سنی تو سمجھ گیا کہ رادھا دیوی نے گھر واپس آتے ہی اسے ملاقات کا شرف بخشنا ضروری سمجھا ہے۔ ٹھیک ہو تم؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور اس کی صورت پر نظر پڑتے ہی سوال جواب شروع کر دیے۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے رادھا پر ایک نظر ڈالی اور دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ تھینک گاڈ، مجھے تو چنتا ہو رہی تھی کہ کہیں قالین میں لپٹے لپٹے تمہیں کچھ ہو ہی نہ جائے۔ اس نے اتنی سادگی سے اس کی سلامتی پر شکر ادا کیا کہ وہ اس کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ وہ اپنا برقع اتار چکی تھی اور اس وقت جینز اور ٹی شرٹ میں دکھائی دے رہی تھی۔ اسکرین پر میک اپ کی تہوں سے سجا رہنے والا چہرہ بالکل سادہ تھا، لیکن پھر بھی وہ خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ صرف خوبصورت، طرح نہیں۔ اس نے اپنے دل میں اعتراف کیا کہ رادھا کی یہ سادگی اس کے لہجے کی سادگی سے میل کھاتی ہے اور اپنے گھر کی چار دیواری میں وہ فلمی ہیروئن کی بجائے محض ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے۔ خوبصورت اور سادہ لڑکی۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، آدھے گھنٹے بعد ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ اس کی سوچوں سے بے فکر وہ کہتے ہوئے جانے کے لیے مڑ گئی۔ تم میری بات سنو کالے خان، تمہیں ڈنر سے پہلے ایک کام کرنا ہوگا۔ جاتے جاتے وہ اپنے پیچھے مؤدب کھڑے شخص سے مخاطب ہوئی تو معاذ حیران رہ گیا۔ بے شک وہ شخص بے حد سیاہ رنگت کا مالک تھا، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اس کا نام ہی کالے خان رکھ دیا جائے۔ مالک تیری دنیا اور اس کے رنگ ڈھنگ، یہاں لوگ جانے کس کس طرح اپنے زندہ ہونے کا خراج دیتے ہیں۔ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ دل تو اس کا غسل کر کے کپڑے تبدیل کرنے کا تھا، لیکن اس کے پاس دوسرا لباس تھا ہی نہیں، اور آدھے گھنٹے بعد وہ اس مسلے ہوئے پسینے سے تربتر فقیرانہ لباس میں بالی ووڈ کی ٹاپ ہیروئن کے ساتھ ڈنر کرنے جانے والا تھا۔ اپنے ملازم کو تو وہ کالے خان کہہ کر پکارتی ہے، تجھے جانے کس خطاب سے نوازے، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا اور آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ یہاں آنے سے قبل وہ طویل نیند لے کر آیا تھا، اس لیے اس وقت نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی اور کام بھی نہیں تھا۔ یوں ہی لیٹے لیٹے 20-22 منٹ گزر گئے تو وہ دروازے پر دی جانے والی دستک کو سن کر چونکا۔ دستک کے ساتھ ہی کالے خان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک خوبصورت سا شاپنگ بیگ تھا۔ میں آپ کے لیے کرتا شلوار اور نائٹ سوٹ لایا ہوں، جلدی سے شاور لے کر کپڑے چینج کر لیں، لیکن خیال رکھیے گا کہ کسی زخم کو پانی نہ لگے۔ سادھو جی نے اس کے لیے خاص تاکید کی تھی۔ شاپنگ بیگ اسے تھماتے ہوئے کالے خان نے ہدایت بھی جاری کی اور اسے کسی سوال کا موقع دیے بغیر مزید بولا، شاور لے کر تیار ہونے کے لیے آپ کے پاس صرف 7 منٹ ہیں۔ 8ویں منٹ پر آپ کو ڈائننگ روم میں موجود ہونا چاہیے۔ میڈم وقت کی بہت پابند ہیں اور وقت کی پابندی نہ کرنے والوں کو اپنے آس پاس برداشت نہیں کرتی۔ ڈونٹ وری، میں تیار ہو جاؤں گا۔ اس نے کالے خان کو تسلی دی اور خود ملحقہ غسل خانے کی طرف رخ کیا۔ سہولیات سے آراستہ اس غسل خانے کو دیکھ کر ایک طویل غسل کی خواہش کو دبانا آسان نہیں تھا، لیکن اس نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور نتیجتاً 7 کی بجائے 5 منٹ میں ہی تیار ہو گیا۔ تیار ہونے کے بعد وہ کمرے میں رکے رہنے کی بجائے باہر آ گیا۔ وسیع اور اس گھر میں ڈائننگ روم کا تعین کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ اپنے اندازے سے سیڑھیاں اتر کر نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ دبیز قالین سے ڈھکی سیڑھیوں پر اس کے قدموں کی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ نیچے پہنچ کر دائیں سمت سے آنے والی مدھم آوازوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ اسی طرف چل پڑا۔ اچھا نا، اب غصہ تھوک دو، میں سوری تو کہہ تو رہی ہوں۔ آگے بڑھتے ہوئے ناز سے ادا کیا گیا جملہ اس کے کانوں میں پڑا۔
بولنے والی کو اس کی مخصوص آواز کی وجہ سے شناخت کر لینا بالکل بھی دشوار نہیں تھا۔ مجھے تمہاری سوری کی ضرورت نہیں ہے رادھا، میں بس اس بات کی شیورٹی چاہتا ہوں کہ تم میرے کہے پر عمل کرو گی۔ خدا نے تمہیں سنگ مرمر سے تراشا یہ خوبصورت بدن دیا ہے، تو تمہارا فرض ہے کہ اس کی قدر کرو۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ تمہاری زخمی انگلی دیکھ کر مجھے کتنا دکھ ہو رہا ہے۔ ذرا سوچو کہ کل جب گانے کی شوٹنگ ہوگی تو کیمرہ مین اس زخمی انگلی والے ہاتھ کا کلوز اپ کیسے لے گا؟ ناراض لہجے میں بولتے مرد کی آواز نے اس کے قدموں کو ساکت کر دیا۔ کالے خان، جسے کچھ دیر قبل اس نے ایک معمولی ملازم کی حیثیت سے دیکھا تھا، رادھا دیوی سے اتنی بے تکلفی سے ہم کلام اسے حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں تو بس تمہاری ہیلپ کروانا چاہتی تھی، اس لیے سلاد بنانے کھڑی ہو گئی تھی۔ میری توبہ جو آئندہ ایسی غلطی کی۔ یہ معذرت خواہانہ لہجہ جس کے پیچھے ایک شوخی سی چھپی ہوئی تھی، کسی ملازم کے لیے تھا؟ کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب اس توبہ پر قائم بھی رہنا، میں تمہاری سندرتا پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ بڑے حق سے کی گئی تاکید تھی۔ اچھا بابا، اب جاؤ، جا کر گیسٹ کی بھی خبر لو۔ اسے تو میں بھول ہی گیا، بیچارے کو وقت کی پابندی پر بھاشن دے کر آیا تھا، بیٹھا انتظار میں سوکھ رہا ہوگا۔ رادھا کے توجہ دلوانے پر کالے خان چونک کر بولا۔ اس کے پاس پلٹ کر واپس کمرے میں جانے کی مہلت نہیں تھی، چنانچہ گلا کھنکار کر قدموں کی آواز پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ آپ یہاں؟ کالے خان ایک قریبی دروازے سے نکل کر سامنے آیا اور اسے دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا۔ میں وہاں کمرے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ نہیں آئے تو اس ڈر سے کہ کہیں میڈم میرے لیٹ ہونے پر ناراض نہ ہو جائیں، خود ہی ڈائننگ روم کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میں آ ہی رہا تھا، چلیں خیر، اچھا ہوا آپ آ گئے، میڈم کھانے پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے عام سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے اسے ڈائننگ روم میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ اندر سے الجھے ہوئے ہونے کے باوجود معاذ نے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھا اور سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے ڈائننگ روم میں داخل ہو گیا۔ گڈ ایوننگ، رادھا نے اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ بالوں کو پونی کی شکل میں باندھے وہ بغیر دوپٹے کے سادہ سے کرتا شلوار میں بھی دلکش لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے محض لپسٹک کا استعمال کیا تھا اور اس لپسٹک نے ہی اس کے چہرے کو سجا دیا تھا۔ معاذ کی نظر بے اختیار ہی اس کے ہاتھوں کی طرف اٹھ گئی۔ دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی پر بینڈیج بندھی ہوئی تھی۔ خیریت، یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ معمولی سا کٹ لگ گیا ہے، ایسی کوئی خاص بات نہیں۔ تم کھانا شروع کرو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کھانے کی طرف متوجہ کیا اور خود بھی ایک ڈش کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ڈش تک اس کا ہاتھ پہنچنے سے قبل ہی دو سیاہ ہاتھوں نے پھرتی سے اس کی پلیٹ میں کھانا منتقل کر دیا۔ وہ کالے خان تھا جو رادھا کے بائیں جانب آ کھڑا ہوا تھا اور اس کے اشارہ ابرو پر ہر خدمت بجا لانے کو تیار تھا۔ اس گھر میں تم جب تک چاہو آرام سے رہ سکتے ہو، کسی بھی ضرورت یا خواہش کے لیے ذرا بھی تکلف سے کام نہ لینا۔ میرے گھر میں فل ٹائم سرونٹس نہیں ہیں، لیکن کالے خان یہیں ہوتا ہے اور تم اس سے کوئی بھی کام کہہ سکتے ہو۔ کھیرے کا ایک ٹکڑا چباتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ تھینک یو سو مچ۔ میری اس وقت سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ میں کسی محفوظ ذریعے سے پاکستان میں اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ کال ٹریس نہ ہو سکے اور مجھے یا آپ کو کوئی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ گھر والوں کی فکر مسلسل اس کے دماغ سے چمٹی ہوئی تھی، اس لیے موقع ملتے ہی اپنی خواہش بیان کر دی۔ کل صبح انتظام ہو جائے گا میڈم، وہ لڑکا ہے نا مشرا، وہ ایسے کاموں میں بڑا چالو ہے، اس کو بلوا لوں گا، وہ کچھ نہ کچھ کر لے گا۔ رادھا نے معاذ کی فرمائش کے جواب میں ایک نظر کالے خان کی طرف دیکھا تو اس نے فوری طور پر اس کی تسلی کروائی۔ ٹھیک ہے نا، کل تمہاری اپنے گھر والوں سے بات ہو جائے گی، اگر کوئی اور کام ہو تو بتاؤ، وہ معاذ سے مخاطب ہوئی۔ نو تھینکس، فی الحال تو یہ سب سے اہم کام ہے، ایک بار میں اپنے گھر والوں سے بات کر لوں تو پھر آگے کا کچھ سوچوں گا۔ ایز یو وش، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ تم جب جو چاہو گے ہو جائے گا۔ تم یہاں اصل میں میرے نہیں، گرو جی کے مہمان ہو، اور گرو جی کے مہمان کی کوئی اچھا پوری کرنے سے میں انکار نہیں کر سکتی۔ اس کے الفاظ سے ظاہر تھا کہ وہ سادھو سے خصوصی لگاؤ رکھتی ہے۔ تھینک یو، اس کے پاس ایک بار پھر شکریہ ادا کرنے کے سوا کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ جن حالات میں بالی ووڈ کی اسٹاپ ہیروئن سے ملا تھا، وہ اسے اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اس سے اس قسم کی کوئی گفتگو کرے جو عام طور پر اس کے مداح اس سے کرتے ہوں گے۔
ویسے بھی اسے ٹین ایج میں بھی کبھی ان فلمی ستاروں اور کھلاڑیوں وغیرہ سے ملنے اور بات کرنے کا کوئی شوق نہیں رہا تھا۔ وہ شخصیت کی بجائے فن سے متاثر ہونے والا بندہ تھا، اور اس کے متاثر ہونے کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ سامنے والے کا کام دیکھ کر اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اپنی اس عادت کی وجہ سے ہی اس نے ہر پسند آ جانے والے کام میں اپنی ٹانگ اڑائی تھی اور کافی کچھ سیکھا تھا۔ تھینک یو کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ تم گرو جی کے مہمان ہو، اور گرو جی کے مہمان کی سیوا کرنا خود میرے لیے گرو کی بات ہے۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے نرمی سے اسے ٹوکا اور اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے بولی، اینی وے تم آرام سے اپنا ڈنر ختم کرو، مجھے کچھ کام ہے اس لیے میں تمہیں مزید ٹائم نہیں دے سکتی۔ کالے خان تمہارا خیال رکھے گا۔ کالے خان کھانے کے بعد انہیں خیال سے گرو جی کی دی ہوئی دوائیں کھلا دینا۔ اگلی ہدایت کالے خان کی طرف رخ کر کے دی گئی تھی۔ معاذ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بالی ووڈ کی ٹاپ ہیروئن اپنے فکر میں کھانے کو محض سونگھ کر گئی تھی، جبکہ اسے اپنی صحت کو بحال کرنے کے لیے اچھی خوراک کی ضرورت تھی۔ سیر ہو کر کھانے کے بعد وہ کالے خان سے فرمائش کر کے کچھ دیر کے لیے لان میں چہل قدمی کرتا رہا۔ اتنے بڑے گھر میں کل 2 افراد رہتے تھے، اور ان 2 افراد کی حیثیت و تعلق کا وہ تعین نہیں کر سکا تھا۔ چہل قدمی کرتے ہوئے اسے گھر کی حفاظت پر متعین سیکیورٹی گارڈز نظر آتے رہے۔ وہ سب پوری طرح چوکس تھے، لیکن رہائشی حصے سے دور رہ کر ہی اپنا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ یقیناً انہیں یہی ہدایت دی گئی تھی، یہ دوا پی لیجئے۔ وہ چہل قدمی کے بعد اندر آیا تو کالے خان نے پانی کے گلاس کے ساتھ اسے دوا پیش کی۔ اس پل اسے شدت سے روی کی یاد آئی۔ وہ چھوٹا لڑکا اسے بڑے خلوص سے دوا کھلاتا تھا، اور کئی کام اس کے دوا کھا لینے کے بعد کالے خان نے اس سے پوچھا، نہیں بس اب آپ جائیں اور آرام کریں۔ اس نے کالے خان کو جانے کی اجازت دی اور خود ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس LED ٹی وی پر اس کی پہلے بھی نظر پڑی تھی، لیکن کھولنے کا خیال ابھی آیا تھا۔ فی الحال وہاں کمرشل چل رہے تھے۔ ریموٹ کے بٹن دبا کر چینل پر چینل بدلتے اس کی انگلیاں سماچار کے آغاز پر ساکت ہو گئیں۔ پہلی ہی خبر نہایت سنسنی خیز اور چونکا دینے والی تھی۔ 2 پاکستانی جاسوسوں اور دہشت گردوں کی عین فرار کے موقع پر پکڑے جانے کی اطلاع دی جا رہی تھی۔ خبر کے ساتھ ہی جب سکرین پر ان بقول بھارتی میڈیا دہشت گردوں کی تصویریں دکھائی گئیں تو اس کے ہاتھ سے ریموٹ گر گیا اور وہ بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے ناشتہ ٹھیک سے نہیں کیا، اگر کسی اور چیز کی خواہش ہے تو بتا دیں، کک کچن میں موجود ہے، میں اس سے آپ کی پسند کا ناشتہ بنوا دوں گا۔ اس کی رات خاصے اضطراب میں گزری تھی۔ ایک طرف اپنے گھر والوں کی فکر تھی تو دوسری طرف عالم شاہ کو اس کے ملازم سرمد سمیت گرفتار دیکھ کر طبیعت بے چین ہو گئی تھی۔ خبروں میں جس طرح ان پر قاتل، دہشت گرد اور جاسوس ہونے کے الزامات لگائے جا رہے تھے، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں۔ وہ کن حالات کے تحت اس چکر میں پھنس گئے تھے یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا یقین ضرور تھا کہ وہ بے قصور تھے اور انہیں اس معاملے میں پھنسایا گیا تھا۔ رات کو ذرا زیادہ ڈٹ کر کھا لیا تھا، اس لیے اس وقت کچھ کھانے کی خواہش نہیں۔ اس نے ناشتے کی بھری ہوئی میز پر سے صرف ایک سلائس اور چائے کا کپ اپنے حلق سے نیچے اتارا تھا، اور اب کالے خان کو اس کم خوراکی کی تعویل پیش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد میں آپ کے لیے جوس لے آؤں گا۔ میڈم نے آپ کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ جلدی ریکوری کے لیے آپ کا اچھی غذا لینا ضروری ہے۔ میڈم کہاں ہیں؟ وہ ناشتے کے لیے نہیں آئیں؟ کالے خان کی بات سن کر وہ بے ساختہ ہی اس سے پوچھ بیٹھا۔ میڈم کی اپنی روٹین ہے، وہ اسی کے حساب سے چلتی ہیں، اس لیے ان کے لیے ہر کھانے پر آپ کو کمپنی دینا ممکن نہیں ہے۔ کالے خان کے سپاٹ سے لہجے میں دیے جواب پر وہ جھینپ سا گیا۔ واقعی اتنی بڑی ہیروئن کے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ وہ دن رات اس کی میزبانی کے فرائض انجام دیتی رہے۔ میڈم نے مجھے آپ کا خیال رکھنے کی خصوصی تاکید کی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ بنا جھجک مجھے اپنی ہر ضرورت سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کا جھینپنا محسوس کر کے کالے خان نے گویا اس کی دلجوئی کی کوشش کی۔ جی بالکل، اس نے مختصر جواب دیتے ہوئے کرسی چھوڑ دی۔ میری مشرا سے بات ہو گئی تھی، وہ 5-10 منٹ میں پہنچتا ہی ہوگا۔ آپ اس دوران دوائیں وغیرہ لے لیں۔ مشرا کے آتے ہی میں اسے سیدھا آپ کے کمرے میں لے آؤں گا۔ اوکے، اس نے کالے خان کی دی ہوئی اطلاع پر سر ہلایا اور اپنے لیے مخصوص کمرے کی طرف چل پڑا۔ رات کے مقابلے میں اس وقت گھر میں چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ اس نے 2 ملازماؤں کو گھر کی صفائی ستھرائی کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا
جبکہ کچن میں کک کی موجودگی کی اطلاع خود کالے خان نے دی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے سادو کی دی ہوئی دوا کھائی۔ تلخ ذائقے والی اس دوا کے جادوئی اثر کا وہ قائل ہو چکا تھا۔ بے حد زخمی حالت کے باوجود وہ بہت تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا، اور اب تو زخموں پر مرہم کا لیپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی تھی۔ دوا کھانے کے بعد وہ یوں ہی چہل قدمی کرتا ہوا کھڑکی کی طرف چلا گیا اور پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ کھڑکی سے لان کے خوبصورت منظر کے ساتھ ساتھ مین گیٹ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ لان میں مالی ایک چھوٹے لڑکے کو ساتھ لگائے تندہی سے مصروف تھا۔ لڑکا پودوں کو پانی دے رہا تھا، جبکہ مالی ان کی کانٹ چھانٹ میں مصروف تھا۔ گارڈز بھی اپنی ڈیوٹی میں مصروف تھے۔ وہ پردہ چھوڑ کر اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ عجیب غیر یقینی سے حالات تھے، اور وہ الجھن میں مبتلا کہیں بھی دل لگانے سے قاصر تھا۔ میری تلاش میں ناکامی کے بعد سونیا کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اس نے خود سے وہ سوال کیا جس کے جواب میں دل و دماغ میں بہت سے اندیشے سر اٹھانے لگے۔ انٹرکام کی بیل نے اسے ان اندیشوں پر زیادہ دیر سوچنے کی مہلت نہیں دی۔ مشرا آ گیا ہے جناب، کیا میں اسے آپ کے کمرے میں لے آؤں؟ وہ کالے خان تھا اور اس سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ بالکل لے آؤ، میں اس کا منتظر ہوں، اس نے بے قراری سے جواب دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد کالے خان ایک تقریباً 5.5 فٹ کے دبلے پتلے لڑکے کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ لڑکے کا رنگ سانولا تھا اور سر کے بڑے ہوئے بال گھنگریالے ہونے کے باعث گچھوں کی شکل میں دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے اپنے موٹے شیشوں کی اینک کے پیچھے سے ایک سرسری نظر ڈالی اور بغل میں دبا ہوا بڑا سا سیاہ بیگ بستر پر رکھ کر اسے کھولنے لگا۔ کال کس نمبر پر کرنا ہے؟ بیگ سے لیپ ٹاپ اور کچھ دیگر متعلقہ چیزیں برآمد کر کے انہیں ترتیب دیتے ہوئے اس نے بطور خاص کسی کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا۔ جواب میں معاذ نے پھپھو کے گھر کا نمبر بتا دیا اور ذرا اضطراب سے پوچھا، یہ کال ٹریس تو نہیں ہوگی نا؟ کال ٹریس نہ ہو، اسی لیے مجھے یہاں بلایا گیا ہے۔ لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظریں جمائے ہوئے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا ہم اس کال کے لیے وائس چینجر استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کال کو غیر مشکوک رکھنے کے لیے اس کے ذہن نے ایک لائحہ عمل طے کر لیا تھا، اسی لیے اس نے پوچھا۔ بالکل کر سکتے ہیں، میرے پاس ایسا بندوبست ہے کہ سنیل شیٹھی بولے تو سننے والے کو شلپا شیٹھی کی آواز سنائی دے۔ وہ بہت پر اعتماد تھا۔ بس مجھے یہی چاہیے، میں لڑکی کی آواز میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پرجوش ہوا۔ ہو جائے گی، اس نے اطمینان سے کہا اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس کی لمبی انگلیاں جس تیزی سے مسلسل کی بورڈ پر متحرک تھیں، اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اپنے کام میں مہارت حاصل ہے، اور یہی مہارت اعتماد بن کر اس کے رویے سے جھلک رہی تھی۔ اگر آپ ریڈی ہیں تو میں کال ملاؤں؟ کچھ دیر کی مصروفیت کے بعد اس نے معاذ کی طرف ذرا سا رخ پھیر کر اس سے دریافت کیا۔ میں ریڈی ہوں، جواب دیتے ہوئے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف اتنے دنوں بعد اپنوں سے بات کرنے کی خوشی تھی، تو دوسری طرف یہ خوف کہ جانے وہاں سے کیا سننے کو مل جائے۔ بیل جا رہی ہے، آپ بات کیجئے، اگر کوئی پرابلم ہو تو میں باہر ہی موجود ہوں، آپ مجھے بلا لیجئے گا۔ نمبر مل جانے پر وہ اس سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ کالے خان بھی اس کے پیچھے تھا۔ ان کے اس طرز عمل پر معاذ نے دل ہی دل میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ تنہائی میں وہ زیادہ بہتر طور پر اور کھل کر گفتگو کر سکتا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی۔ کال ریسیو کرنے والی صوبیہ تھی۔ اس کی آواز سن کر اس نے اپنے دل کو عجیب سی کیفیت میں محسوس کیا۔ اپنی اس خوبرو اور قابل پھوپھی زاد کزن سے اس کی خاصی ذہنی ہم آہنگی تھی۔ باقی گھر والے بھی اسے پسند کرتے تھے اور اسے اس کے مستقبل کی ساتھی کی حیثیت سے دیکھتے تھے، تاہم خود اس نے اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ لائن پر خاموشی پا کر صوبیہ نے الجھے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ السلام علیکم جی، وہ میں انم، اس نے خود کو سنبھالا اور حلق میں پھنسی ہوئی آواز کو برآمد کر کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں گفتگو کا آغاز کیا۔ انم بول رہی ہو کراچی سے؟ صوبیہ نے استفسار کیا۔ جی، اس نے یک لفظی تصدیق کی۔ انم علینا کی سب سے قریبی سہیلی تھی اور اس سے گھر والوں کے ساتھ ساتھ تمام قریبی رشتہ دار بھی واقف تھے۔ کیسی ہو انم؟ بڑے عرصے بعد کال کی۔ صوبیہ کے الفاظ سے ظاہر تھا کہ انم لاہور میں بھی کسی حد تک علینا سے رابطہ رکھے ہوئے تھی۔ جی، ذرا مصروفیت تھی، آپ سنائیں سب کیسے ہیں؟ علینا سے بات ہو جائے گی؟ وہ اب رواں ہو گیا تھا، اور یہ یقین ہونے کے بعد کہ صوبیہ کو اس کی آواز لڑکی کی آواز ہی محسوس ہو رہی ہے، زیادہ اعتماد سے بات کر رہا تھا۔ علینا تو نہیں ہے انم، جواب دیتے ہوئے صوبیہ کے لہجے میں کچھ عجیب سی بات تھی۔ معاذ کا ماتھا ٹھنکا، لیکن لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے آہستہ سے بولا،
علینا نہیں ہے تو آپ میری انکل سے ہی بات کروا دیں، میں ان سے ہی سلام دعا کر لوں گی، وہ بھی نہیں ہیں۔ انفیکٹ وہ دونوں ایک ساتھ ہی غائب ہیں۔ کیا مطلب غائب ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا صوبیہ آپی؟ اس بار صوبیہ کے الفاظ بھی چونکا دینے والے تھے۔ اس نے بمشکل انم کا کردار نبھاتے ہوئے بے چینی سے دریافت کیا۔ واضح طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا انم، ماموں اور علینا بغیر اطلاع دیے اچانک ہی کہیں چلے گئے ہیں۔ ہم نے تمام رشتہ داروں اور جان پہچان کے لوگوں سے ان کے بارے میں معلوم کیا ہے، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں اور سارے گھر والے ان کے لیے بہت پریشان ہیں۔ صوبیہ کی دی اطلاع نے اس کے ہاتھوں پیروں سے جان نکال لی۔ کیا مطلب کہیں چلے گئے ہیں؟ وہ ایسے کیسے کہیں جا سکتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو لوگ اتنے دنوں سے انہیں تنگ کر رہے تھے انہوں نے ہی انہیں غائب کر دیا ہو؟ اس وقت اسے اتنا ہوش نہیں تھا کہ اپنے لہجے کی تیزی کو قابو میں رکھ سکتا، اس لیے تقریباً چلاتے ہوئے بولا، ایسی بات نہیں ہے انم، میں نے اور بھائی نے بہت ٹھنڈے دماغ سے اس معاملے کو دیکھا ہے۔ غائب ہونے سے پہلے وہ دونوں کچھ چپ چپ اور کسی سوچ میں گم دکھائی دیتے تھے۔ بعد میں تلاشی لینے پر ہم نے ان کے شناختی کاغذات اور کچھ ذاتی استعمال کی چھوٹی موٹی اشیاء کو بھی غیر موجود پایا۔ سب سے اہم بات یہ کہ سعد بھی اسی تاریخ سے اپنے ہاسٹل سے غائب ہے، اور اس کے معاملے میں بھی زبردستی کے کوئی آثار نہیں پائے گئے۔ اس کے لہجے کی تیزی کے باوجود صوبیہ نے بڑے رسان سے جواب دیا، مگر وہ لوگ ایسے کیسے کہیں جا سکتے ہیں آپی؟ ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جب ہی تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ لوگوں کے پاس آ گئے تھے۔ اس نے کسی حد تک خود پر قابو پایا اور لہجے کو دھیما کرتے ہوئے بزبان انم اپنی الجھن کو بیان کیا۔ اس سوال کا تو ہمارے پاس بھی کوئی ٹھوس جواب نہیں، بس ایک خیال سا آتا ہے کہ شاید معاذ نے ان سے کوئی رابطہ کیا ہو اور وہ اس کے کہنے پر خاموشی سے یہاں سے چلے گئے ہوں۔ معاذ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ علینا نے بتایا تھا کہ وہ کسی کی قید میں ہیں۔ اس نے صوبیہ کے خیال کو رد کیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن بس ایک امکان سا ذہن میں آیا تھا، ہو سکتا ہے معاذ کی بجائے کسی اور ہمدرد نے ان کی مدد کی ہو۔ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سب اس وقت دشمن کی قید میں ہوں اور معاذ بھائی کو بلیک میل کرنے کے لیے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ جن حالات میں وہ اپنے گھر والوں کے غیاب کی اطلاع سن رہا تھا وہ اس کے لیے بہت تشویشناک تھے، اس لیے صوبیہ کی کیا سرائیوں پر چڑ سا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا انم، وہ لوگ تو خود انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے غیاب کی اگلی ہی رات ہم سب گھر والوں کو ہمارے ہی گھر میں یرغمال بنا کر ہم سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی تھی، اور اب بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ گھر سے باہر ہماری مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اسے صوبیہ کے اچانک ہی بجھ جانے والے لہجے نے زیادہ تکلیف دی ہے یا اس خبر نے جو اس نے ابھی سنائی تھی۔ کیا ان لوگوں نے آپ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا؟ سوال کرتے ہوئے اس کی آواز کانپ سی گئی۔ جب پوچھ گچھ کرنے والے اپنے مطلب کے جواب نہ حاصل کر سکیں تو ان کا اگلا قدم تشدد ہی ہوتا ہے۔ صوبیہ کے جواب نے اس کی تکلیف میں اضافہ کیا۔ آئی ایم سوری، بے ساختہ ہی اس کے لبوں سے پھسلا۔ اٹس اوکے، کچھ لوگ اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ ان کے لیے تکلیف اٹھانا بھی برا نہیں لگتا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، کل رات میں نے معاذ کو خواب میں دیکھا۔ وہ کسی ہری بھری جگہ پر چہل قدمی کر رہا تھا اور اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بڑی بیماری جھیل کر صحت یاب ہوا ہے۔ بس میرے دل کو ایک اطمینان سا ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہے، تو باقی سب کچھ بھی انشاءاللہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا۔ صوبیہ کے الفاظ اسے سن کر گئے۔ اس کا وجدان اسے ہمیشہ اس کے بارے میں صحیح خبر دیتا تھا۔ خیر، تم مطمئن رہو، ہم نے علینا، ماموں اور سعد کے غیاب کی رپورٹ تھانے میں درج کروا دی ہے اور خود بھی ان کی تلاش کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تم بس اپنی دعا میں سب کو یاد رکھنا۔ اس کی طرف سے خاموشی پا کر صوبیہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ وہ لوگ کس تاریخ سے غائب ہیں؟ یہ ایک ایسا تکنیکی سوال تھا جو اسے بہت دیر میں کرنے کا خیال آیا تھا۔ جواب میں اسے صوبیہ نے جو تاریخ بتائی، اسے سن کر وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ اس سے ایک دن پہلے کی تاریخ تھی، جب وہ سونیا کے قبضے سے نکل کر سادو کی کٹیا میں پہنچا تھا۔ یعنی وہ لوگ واقعی کسی انتقامی کارروائی کے نتیجے میں غائب نہیں کیے گئے تھے اور صوبیہ کے اندازے کے مطابق اپنی مرضی سے کہیں گئے تھے۔ اچھا، اب اجازت دیجیے آپی، میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا۔ امید ہے آپ نے میری کسی بات کا برا نہیں مانا ہوگا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس گفتگو میں کچھ مقامات پر تلخ ہو گیا تھا، اور یہ تلخی علینا کی دوست کی حیثیت سے بات کرتے ہوئے جچتی نہیں تھی، اس لیے کال ختم کرنے سے پہلے صوبیہ سے معذرت چاہی۔
اٹس اوکے انم، میں نے کسی بات کا برا نہیں مانا۔ مجھے تو تمہاری اپنائیت نے خوشی دی ہے۔ انسان اپنوں ہی سے تو اس انداز میں بات کرتا ہے۔ صوبیہ کا لہجہ کچھ معنی خیز تھا۔ تھینک یو آپی، لیکن پھر بھی اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو آئی ایم سوری۔ وہ بخوبی انم کا کردار نبھا رہا تھا۔ برا ہی نہیں مانا تو سوری کس بات کی؟ صوبیہ دھیرے سے ہنسی، پھر پکارنے والے انداز میں بولی، اچھا بات سنو، ہو سکے تو کال کرتی رہنا، کیا پتہ کسی دن ہم ایک دوسرے کو کوئی اچھی خبر سنا سکیں۔ میں تمہیں بتاؤں کہ یہاں سب معمول پر ہے، اور تم مجھے اطلاع دو کہ تمہاری ساری مجبوریاں ختم ہو گئی ہیں اور اب ہم جلد تم سے ملاقات کر سکیں گے۔ صوبیہ کے الفاظ اور لہجے کی جذباتیت نے ایک پل کے لیے اسے سانس لینا بھلا دیا۔ وہ اس لب و لہجے میں انم سے تو بات نہیں کر سکتی تھی۔ کیا اس نے جان لیا ہے کہ یہ میں ہوں؟ اس نے خود سے پوچھا۔ ہیلو انم، کیا تم لائن پر ہو؟ اس کی خاموشی پر صوبیہ نے بے چین ہو کر پوچھا۔ جی، لیکن اب مجھے اجازت دیجیے، میں کوشش کروں گی کہ دوبارہ آپ کو کال کر سکوں۔ کھوئے کھوئے لہجے میں صوبیہ کو جواب دے کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور خود سر تھام کر بیٹھ گیا۔ ان پیچیدہ حالات کے مطابق کوئی لائحہ عمل طے کرنا آسان نہیں تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔